بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ ناظرین، دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر نمازی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اسے کتنی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بیر کا پھل کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ گڑ والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ ناظرین، سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا بہت خوشبودار ہوتا ہے اور کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ آپریشن کے بعد آپ کا پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھایا کریں۔ پیشاب کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ ناظرین، انگور میں ایسی غذائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کی خلیوں کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل اگر ایک سبز الائچی چبا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ بکری کی چربی کھانے سے آپ کے اندر گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی وغیرہ کے زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، روزانہ ایک لونگ کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانت کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ نہار منہ چائے پینے سے گردوں کے خراب ہونے کا خدشہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے بھنڈی بہت زیادہ مفید ہے۔ جو بچے دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ادرک کو تراش کر اس پر نمک چھڑک کر کھانے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، بھوک اچھی لگتی ہے۔ ناظرین، جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی کے چند دانے 1 کپ پانی میں ابال لیں، اور جب آدھا کپ رہ جائے تو کھانے کے 4 چمچ خالص عرق گلاب مکس کر کے پلانے سے مریض کو بے حد پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ گرم پانی سے چہرے کو کبھی مت دھوئیں۔ گرم پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بہت جلد بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس ملو، دانت مضبوط اور صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 انڈا، اور نمبر 2 چاول، نمبر 3 کھانے کا تیل، اور نمبر 4 مرغی کا سالن، اور نمبر 5 آلو۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر
منہ میں ڈال لیا کرو۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے تو گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ رات کو سونے سے قبل بادام کے 7 دانے دودھ میں بھگو کر کھا لیے جائیں تو اس سے آپ کی عقل میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھرنے لگتا ہے۔ اگر تھوک زیادہ گاڑھا آنے لگ جائے تو بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ اس صورت میں پھلوں کا استعمال شروع کر دیں۔ بکری کا دودھ پینے سے بدن کو زیادہ گرمی نہیں لگتی اور اس سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جو شخص صبح نہار منہ کیلا کھا لیتا ہے اس کو کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ شبنم پر چل لیا جائے تو اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ روزانہ ایک سبز سیب کھانے سے جلد تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گاجر کے 7 پتے چبا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بدن میں الرجی جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھایا کریں اور زیادہ گھی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کیسی بھی ہو اتر جاتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں۔ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہے ان کو چاہیے کہ وہ مولی کھائیں کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہو جاتی ہے اور سانس روانی سے آتی ہے۔ کبھی بھی زندگی میں مطلب پرست بندے کے ساتھ تعلق مت رکھو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو خود کو برے وقت کے لیے تیار رکھو۔ ناظرین، روزانہ اپنی خوراک میں زیتون کے تیل کو شامل کر لو۔ یہ دل کی بیماری کو کم کرتا ہے۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں سونے کے لیے مت جاؤ ورنہ آپ کی نیند متاثر ہوگی اور پریشانی میں سونے سے کم عمری ہوگی۔ پہلوانی طاقت چاہتے ہو تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ نسلوں کو ذہنی اور جسمانی صحت مند بنانے کے لیے ایک زبردست ٹوٹکا ہے۔ اس سے جسم فٹ رہتا ہے اور دماغی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ ایک گلاس دودھ کو گرم کر کے اس میں حسب ذائقہ شکر یا چینی ڈال لیں، پھر اس میں ایک دیسی انڈا پھینٹ کر اس میں 1 چمچ اسپغول اور 1 چمچ دیسی گھی ڈال لیں۔ اسے خود پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب تمہارے دل کو بے چینی ہو یا تمہارا دل گھبرائے تو سورۃ العلم نشرح پڑھ لیا کرو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، پالک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور مصری کا استعمال نظر کو بہتر بناتا ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے ہمیشہ بچے رہو گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ماش کی دال کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ کریلے کی سبزی کھایا کریں،
یہ صحت مند ہونے کی ضمانت ہے۔ بدن میں الرجی تنگ کرنے لگے تو 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں، الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل 2 سے 3 قطرے ٹوتھ برش پر لگا کر اچھی طرح برش کریں، اس سے دانت بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیشہ گردے کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کر دیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھا لیا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور معدے کو بہت طاقت ملتی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی تسبیح صبح و شام اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، دولت اتنی آئے گی کہ حیران ہو جاؤ گے۔ ناظرین، چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے اور سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیمو مکس کر کے ہونٹوں پر لگا لیا کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے اور پھٹنے سے بچے رہیں گے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔